بنا کر اپنا قاصد روانہ کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے تکرار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے علماء کو، ہمارے مذہب کے نمائندوں کو ہرا دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، سارے کسورے لوگ آپ کی حکم کی تابعداری کریں گے۔ اگر انتخابات میں اور تبصرہ خیالات میں اگر تو آپ ہار گئے تو پھر ہمارے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہوگا، آپ نے ہماری کلام کو، ہماری گفتگو کو سمجھنا ہوگا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس شرط کو قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہو، تبصرہ کرنا چاہتے ہو، کیا تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا ہم تمہارے پاس آئیں، تو انہوں نے تعین کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے طرف بھی 30 جوان ہوں گے اور تمہاری طرف سے بھی 30 جوان ہوں گے۔ یہ آمنے سامنے بیٹھ کر کلام ہوگا، مکالمہ کیا جائے گا، مناظرہ کیا جائے گا، تبصرہ ہوگا۔ جو اس میں بیٹھنے والے سنجیدہ لوگ ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے کہ آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، یا آپ کا مذہب حق ہے یا ہمارا مذہب حق ہے۔ اسی بات پر ٹک لگایا جائے گا۔ جب یہ باتیں طے ہو گئی، نبی کے وفادار ساتھ ہیں، نبی کے غلام ساتھ ہیں، نبی کے حکمدار ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ جو یہ نورانی قافلہ سفر کر رہا ہے، تو ان کے سفر کو دیکھ کر، ان کی چال کو دیکھ کر، ان کی عقیدت کو دیکھ کر، اپنے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کو دیکھ کر، نبی کے ساتھ بادب طریقے سے گفتگو کے طور طریقے کو دیکھ کر، نبی کے ساتھ بات چیت کے مکالمے کو دیکھ کر، ان کے علماء اس بات پر ڈٹ گئے اور خیال کر بیٹھے کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے، کسی صورت یہ ہم سے ہارنے والے نہیں ہیں، کسی صورت ہم ان سے بازی لے جانے والے نہیں ہیں، کسی صورت ہم نعرہ کلام ان پر بھاری نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے جان نثار جو ہیں اتنا مضبوط ہے، جان دینے والے جو غلام ہیں اتنا قوی ہیں، اور جان قربان کرنے کے لیے اتنا یہ تیار ہیں، کسی صورت میں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب ان میں ایک عجیب سی لہر پیدا ہو گئی، انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی صورت انہیں قتل کیا جائے، ساروں کو سارے کے سارے ختم کر دینے چاہیے۔ یہ نہ چراغ ہوں گے، نہ روشنیاں پھیلیں گی، نہ یہ پھول ہوں گے، نہ خوشبو لوگ دیں گے، اور نہ ہی خوشبو یہ پھیلے گی۔ یہ منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ یہودیوں میں سے چند لوگ ایسے بھی تو تھے جو نبی کو سمجھا بھی کرتے تھے، نبی کے طور طریقے کو جانتے بھی تھے، اور اس پر غور و فکر بھی کر رہے تھے۔ اور تاریخ کے اندر اور تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دو بہن بھائی ان یہودیوں میں انہی کا حلیہ اپنا کر جاسوسی کے طور پر وہ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کی رنگت کو دیکھا، ان کی چال کو دیکھا، طرز کلام کو دیکھا، گفتگو کو دیکھا، اور منصوبہ بنتا ہوا دیکھا۔ تو بہن کو جب خبر ہوئی، اس نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات بتائی کہ یہ اہل یہود جو ہیں یہ اس بات کا تکرار کر رہے ہیں کہ ہم مقابلے میں ناکام ہیں، اور ان پر بات کرنے میں مقابلے میں ہم ناکام ہیں، ہم تعداد کم کر دیتے ہیں۔ پہلوں میں انہوں نے خنجر لگا کر اس انداز میں تیاریاں کر رکھی تھی، یہ جو ہم روبرو بیٹھ کر کلام کریں گے اس میں وار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر اپنی رائے کو بدل دیا کہ ہم یہ رائے دینا چاہتے ہیں کہ علیحدہ کمرے میں آپ کے لوگ بھی 3 آئیں گے، ہمارے لوگ بھی 3 جائیں گے، تکرار ہوگا، پھر اسی سے جو فیصلہ آئے گا آخر کے اندر ہم اس کا نچاش کریں گے، اور آخر کے اندر ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ جب یہ بات طے کر دی گئی اہل یہود نے، اور نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے مخالفت میں یہ منصوبہ بن گیا، آپ سرکار کی طرف وہ غلام آپ کے کان میں یہ بات بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کرنا، یہ تکلیف دینے کے منصوبے میں ہے، آپ کے غلاموں کو قتل کرنے کے منصوبے میں ہے، اور آپ کو پوری طرح یہ شکست دینے کی منصوبہ پلان بنا چکے ہیں۔ آپ مہربانی فرمانا، میں